محمد رسول اللہ کہا، اس کی بھی یہ منزل اور اس کا بھی یہ مقصد ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اللہ کے سارے احکام کو، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔ اصل اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنا ہے، اسی لیے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے مطمئن ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے وعدہ ہے اللہ تیرے احکام پر چلیں گے، اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آپ کے حکموں کو مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے اللہ نے آپ کی اتباع میں پورے دین پر چلنا بھی ہے اور دین کی محنت کرنا بھی ہے۔ یہ امت کو یہ اعزاز ملا، اسی لیے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ کون ہے اچھے بول والا اس سے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ استفہام کی صورت میں یعنی سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اے اللہ اس سے اچھے بول والا کوئی نہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے میں جو بول بولتا ہے سب سے اچھے اور خوبصورت بول اس کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، خوش خرم اور شاداب رکھے اللہ اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور اس کو عمل کے ذریعے محفوظ کر لے اور یاد کر لے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ ایک ایسی تجارت، ایسا نفع والا سودا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی ہو وہ اس سے زیادہ استعداد اور صلاحیت والا اور اس سے زیادہ سمجھدار ہو، اور وہ اس کو لے کر آگے پہنچائے اور اس سے زیادہ اچھا پہنچانے والا ہو۔ تو یہ پہلا جو کم استعداد والا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا سب کو ان کی محنتوں اور دین کا پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس پہلے آدمی کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو چنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، غلام ہوں یا آزاد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، حضور کے ساتھ دعوت میں شریک ہوئے۔ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت دینا شروع کر دیتا تھا۔ کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیجیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ نے کہا اے خدیجہ اب برملا، لات اور عزا ان سے برات ظاہر کرو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو دل سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو۔ تو بڑی سعادت والی اللہ نے ان کو چنا تھا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ ان لربکم فی الدہر نفحات، تمہارے رب کے ہر وقت رحمت کی لہریں تم تک اترتی ہیں احکام اور حالات کی صورت میں۔ اللہ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، فتعرضوا لها، اپنے آپ کو ان رحمتوں کی لہروں کے لیے پیش کر دو، اب کنارہ کش مت ہو جاؤ اور اس سے الگ مت ہو جاؤ کہ محروم ہو جاؤ۔ تو یہ ایک لہر تھی، یا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ اور ہر صحابی کی یہ خاصیت تھی کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرتے تھے، اور لا الہ کیونکہ وہ عرب اور عربوں میں سب سے فصیح اور اخلاص اور دل کی صفائی سے اس کلمے کا اقرار کرتے تھے، تو ان پر منکشف ہو جاتا کہ اس سے یہ چند گھڑی پہلے ہم کتنی بڑی گمراہی اور نادانی میں تھے، کتنے بڑے ہم دھوکے میں تھے کہ انسان ہوتے ہوئے ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کو چھوڑ کر یہ بتوں پر یقین اور ان مخلوقات پر یقین، یہ حضور کی صحبت اور ان کی صفائی دل اور لا الہ الا اللہ کے جو معنی ہے اس منکشف ہو جاتا، اور اس وقت جو کفار لوگ ہیں ان کی ہمدردی اور ان پر رحم اتنا زیادہ غالب آتا کہ اپنی ذات پر ہونے کی یہ نادانی کی وجہ سے تکلیفیں پہنچائیں گے، ان تکلیفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو دعوت کے میدان میں ڈال دیتے اور ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی تاجرہ تھی، آسمانوں سے ان کا انتخاب ہوا تھا،
کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی ان کو تسلی دینے والی یہی سمجھدار ایک عظیم عورت ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھتے ہی اس کلمے کی حقیقت جب سامنے آ گئی تو تجارت کی فکر ختم ہو گئی اور اسی کلمے کو پھیلانے کی فکر شروع ہو گئی، اور جو ہے ساری صلاحیتیں جان اور مال اس پر لگانا شروع کیا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور کا گھرانہ تو بہت یعنی جو ہے مال کے اعتبار سے اسباب نہیں تھے۔ حضور نے بچپن میں کرائے پر جو ہے بکریاں چرائی ہیں، مسکنت کی حالت تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو کر گھر میں نعمتوں کی فراوانی تھی اور اس وقت کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ لیکن جب دعوت کا امر ملا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے لگ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری اپنی توجہ اس کی طرف لگا دی اور مال کو خرچ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے حضور کو تسلی دی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کی، آپ کی ہمت کو بڑھایا اور آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور سب سے پہلے اپنا سارا مال لگایا۔ وہ خدیجہ اتنی تیزی سے لگایا کہ مال سارا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ فاقے گھر میں آ گئے کہ اللہ کے دین کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں اس گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عرش سے آج آپ کے رب نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اے میری بندی خدیجہ، سلام ہو تم پر، میرے نبی کی بیوی اور بچوں کی ماں ہوتے ہوئے سارا کچھ دین پر لگا دیا، میرے دین پر دعوت میں، اور فاقہ آ گیا۔ یہ تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے، یہ بھوک اور پیاس کا آنا۔ اس لیے صحابہ کرام مارے کھا رہے ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے اتنے مطمئن ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں سے پٹائی ہو رہی، لیکن دل مطمئن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کلمہ چھوڑ دو، اپنی جان کو محفوظ کر لو، کا جسم ادھر جائے گا اور یہ جو ہے گوشت کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یقین تھا کامیاب اب ہوں میں، کیونکہ یہ جان جو جا رہی ہے اللہ کے دین کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت خباب کو آگ پر ہوتے ہوئے یقین تھا کہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ کے دین کے لیے جذبات کا قربان ہونا، بھوک اور پیاس کا آنا، یہ بڑی بات۔ وہ تو جتنا اونچا ایمان ہوگا، جتنے اونچے درجے کے لائق ہوں گے، اس کے بغیر امتحان آئے گا۔ ہم پر یہ امتحان نہیں آئے گا، چھوٹا چھوٹا امتحان۔ تو سلام آیا اللہ کا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آج آپ کی بیوی کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ نے جس طرح یہ دین آسان ہے، فطرت کے مطابق ہے، دین پر چلنا بہت آسان، اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اس امت کو دین کی محنت دی، دین کی محنت بھی بہت آسان، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان اور اعمال پر ہے، دل کے یقین کے ٹھیک ہونے پر اور جسم کے استعمال کے صحیح ہونے پر۔ اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق عہدوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیاوی نقشوں سے نہیں ہے، اس کے تعلق تو دل کے یقین اور اعمال کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے سارے صحابہ جب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو صحابہ جو ہے وہ بھی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر دعوت شروع ہو گئی۔ اور صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا۔ سارے صحابہ کے کیا اعمال تھے کہ ہر ایک ان میں سے دعوت دینے والا، اور دعوت کا عنوان کیا ہے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، مادی نقشوں اور اسباب اور اموال سے اعمال کی طرف بلانا، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ یہ دعوت کی بنیاد اور دعوت کا عنوان ہے۔ ہر صحابی جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت شروع کی، حضرت بلال نے کلمہ پڑھتے ہی دعوت شروع کی۔ یہ صحابہ، حکایت صحابہ میں ہم جو صحابہ کی قربانیاں پڑھتے ہیں، اگر یہ اپنے ایمانوں کو چھپا کر بیٹھ جاتے، خاموش ہو جاتے، تو دنیا کے کام کاج میں مشغول رہتے، یہ تکلیفیں نہیں آتی، لیکن ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اس ایمان کو کیسے چھپائیں، اس یقین کو کیسے چھپائیں، اور ان سامنے والے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں، کیونکہ انسان تو ہمدرد ہے۔ ان کا اللہ کی ناراضگی جو جہنم سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اور اللہ کا عذاب اور جہنم کی دہکتی آگ کی طرف جانا، اس سے بچانے کے لیے صحابہ کرام پوری کی پوری اپنی جو ہے جذبات کو اور اپنی زندگی کو خرچ کرنے والے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے رات کے اندھیرے میں جنگل کے پاس آگ کا الاؤ روشن کیا. جنگل کے پتنگے آگ کی روشنی کو دیکھ کر اس کی طرح لپٹے اور آگ میں جا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ آگ جلانے والی ہے. وہ تو پتنگے ہیں، وہ تو جنگل میں رہتے ہیں، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، ان کو تو نور نظر آیا. لیکن یہ ایک انسان ہمدرد ہے جس نے آگ روشن کی، وہ چادر سے ان کو دور کر رہا ہے. فرمایا اے انسانوں، تم بھی خواہشات اور اللہ کے امر کی مخالفت کر کے جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کوکھ کو پکڑ کر جہنم کے راستے سے جنت کے راستے کی طرف ڈال رہا ہوں. تو جو حضور کا فکر تھا صحابہ کا فکر تھا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کا مکلف بنایا، اللہ نے وہ محنت بھی آسان کی. اور اس محنت کیا ہے مجموعہ کیا ہے؟ 4 اعمال ہے. یہ سب سے پہلے دعوت دینا، اور جب اللہ کی پہچان آ جائے اللہ کیا چاہتا ہے پھر اس علم تعلیم و تعلم میں لگنا، اللہ کے احکام کو جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے پیدا کیا، سب سے اہم نماز ہے، نماز کو درست کرنے کی محنت کرنا. کہتے ہیں جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اعمال کی بنا پر، اس کو تقویت پہنچانے والی چیزیں یہ فضائل کی تعلیم ہے اور اللہ کا دھیان اور اللہ کی عظمت کا دھیان ہے. تو دعوت دینا، تعلیم و تعلم میں لگنا، ذکر و عبادت اور خدمت، اپنا جان اور مال لگاتے ہوئے انسانوں کو فائدہ پہنچانا. جیسے کپڑے پہنانے کو خدمت سمجھتے ہیں، پیاسے کو پانی پلانا خدمت سمجھتے ہیں، کسی کو گھر دے دیا تو بہت بڑی خدمت ہو گئی، کھانا کھلا دیا یہ بہت بڑی خدمت ہو گئی. سب سے بڑی خدمت کہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگا دیا اور اللہ سے، اللہ کے خزانوں سے، عوامر کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ فائدہ حاصل ہونے والا بنا دیا. تو بھئی یہ اعمال ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے. امت اس راستے سے بہت دور ہو گئی تھی اور کام بھول بھلیوں میں بھٹک رہی تھی. اللہ نے وہ پھر راستہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری رہبری فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی. تو اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی میری ذات سے لے کر سارے مسلمان ان کا یقین اعلیٰ درجے کا کامل یقین کیسے بن جائے اور سارے کے سارے اللہ کے احکام پر چلنے والے کیسے بن جائے. کہ اس محنت سے کیا مقصد ہے کہ امت مسلمہ دین پر چلنے میں اور دین کے لیے قربانی کرنے میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں اسی سطح پر آ جائے جس سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے کہ پوری کی پوری امت یہ اعمال کرنے والی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اللہ نے دکھلایا کہ نبی کے جاتے ہی کیسے ارتداد کی آندھیاں چلی اور پھر کیسے بے راہ روی کے لوگ شکار ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، سارے صحابہ کو روانہ کیا، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلے. اللہ نے دکھا دیا جب بھی امت یعنی یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی تھے، ان کے وفات پر یہ سب سے بڑا سانحہ پیش آیا. امت جب پھر اس محنت کو کرے گی اللہ تعالیٰ پھر اسی منظر کو واپس لے آئیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے اور 100% نکالنے سے کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اسی سطح پر کھڑا فرما دیا. حضرت عمر اور باقی صحابہ کہہ رہے اے ابو بکر حالات بدل گئے لہذا اب کام بھی بدل گیا. اسامہ کا لشکر کو روانہ کیا ٹھیک ہے، لیکن باقی مدینے کو چھوڑ کر کیسے؟ یہود ہیں، منافقین ہیں، پوری دنیا کی دشمنی ہے، عرب قبائل ہیں، مرتد ہو گئے، ان کو چھوڑ کر کیسے نکلے؟ فرمایا اگر تم میرے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں، تم میری نافرمانی کرو اور تم تو کیا جن اور پتھر اور درخت یہ بھی میری نافرمانی کریں تب بھی ابو بکر اکیلا اللہ کے راستے میں نکلے گا، یا ابو بکر کی جان جائے گی یا اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا. حضرت عمر سمجھ گئے اے ابو بکر یہ حق بات ہے جو اللہ نے آپ کی زبان پر جاری کی، سب کو نکالا.
تو بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کو کرنا ہے، بلکہ یہ اعمال ہماری زندگی کا جز ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ان اعمال کو کرنا ہے، اور واپس جا کر اپنے مقام پر بھی ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنانا ہے، تاکہ امت مسلمہ دین پر چلنے میں اور دین کے لیے قربانی کرنے میں اسی سطح پر آ جائے۔ اور ابھی کتنی انسانیت باقی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس پورے دین پر چلنے کی وجہ سے اور ان کے لیے دعوت پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو کیا خیال ہے بھئی، یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ؟ ہر مسلمان مرد اور عورت، غلام تو آج کل ہے نہیں، نوکر ہوتے ہیں اور جو ہے سربراہ ہوتا ہے، تو ہر ایک ان چھوٹا اور بڑا ان اعمال والا بن جائے۔ اس کے لیے یہ 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں کہ ان اعمال کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو مشورہ ہے کہ دین کی یہ دولت اور ایمان ہر شخص تک پہنچ جائے، یہ ایسے ہی اندھادھند اور بغیر کسی ترتیب کے بنائے ہوئے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے لیے اپنی فکر کو دینا پڑے گا اور مشورے کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔